مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک یا کتنے دن تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، اور کیا مرنے کے بعد میں مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو کیا ہمارا کچھ ایسا کام ہے جو اس تک پہنچا کرتا ہے، ہماری جانب سے کوئی ایسی عبادت ہے جو اس تک پہنچا کرتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ساتھ میں لگتا چلے گا اس کو آج کی ہم اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے، اور ویڈیو کے اندر ٹائم سٹیمپس دے دیے جائیں گے، جس کو جو پارٹ دیکھ رہا ہو وہ وہیں تک اسکپ کر لے، لیکن برائے مہربانی کمنٹس کے اندر کوئی ایسی بات نہ لکھیں کہ جس سے تکلیف پہنچتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد ارباز قادری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے انٹرو اور ٹائٹل اور تھمبنیل کو دیکھ کر۔ تو واقعی کیا ایسی بات ہے کہ مردہ مرنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے یا پھر ان کو یاد کر کے روتا ہے؟ ان ساری باتوں کو آج انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اندر کلیئر کریں گے۔ اول طور پہ آپ اس بات کو یاد رکھیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے عام طور سے ہے ہی، کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جاتا رہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے خاندانوں کے اندر آئے دن کسی نہ کسی کی موتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کے والد اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، کسی کے بھائی، کسی کی بہنیں، کسی کی بیویاں، کسی کے بچے، کسی کا شوہر، کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چلا ضرور گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کی یاد میں افسوس بھی کرتے ہیں، اور اب وہ چلا گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو کیا اس تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ اول طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ موت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک جیسی موت نہیں آیا کرتی ہے، بلکہ موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا مفہوم میں بیان کرتا چلوں گا، اس لیے کہ اگر میں حدیثوں کا متن پڑھ کے بتاؤں اور باقاعدہ عربی سے اردو ٹرانسلیشن کروں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگنے والا ہے، لیکن اگر حوالے کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک آپ کمنٹ کے اندر حوالہ مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حدیث کا حوالہ دے دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، کسی مومن ایمان والے کی روح جو نیکوکار تھا اس کی روح قبض کی جاتی ہے، زندگی بھر اس کی نیکیوں میں، نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں گزری ہے، کوئی گناہ اس نے اتنے بڑے نہیں کیے ہیں، تو اس کی روح کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آٹے کے اندر سے ایک بال کو کھینچ لیا ہو، بس اتنی آرام سے اس کی روح جو ہے وہ نکل کر پرواز کر جایا کرتی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک شقی شخص جو گنہگار تھا، حد سے زیادہ اس نے گناہ کیے تھے، تو اس کی روح کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح اتنی سختی سے قبض کی جاتی ہے جیسے کہ بیری کے درخت پر ایک جو ہے جھلی کپڑا ڈال دیا جائے، ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کو پوری طاقت سے کھینچا جائے تو ایک ایک تار جس طرح سے اس کپڑے کا الگ ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک اسی شدت اور اسی تکلیف کے ساتھ میں ایک گنہگار بندے کو موت آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ جب بھی موت عطا فرمائے ایمان کی اور آسانی کی موت عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے لیے دعا، موت کی پناہ کے لیے کتنی مرتبہ ہم کو تعلیم دی ہے، اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم موت کی جو سختی ہے، ہولناکی ہے، ہم اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے بارہا اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں، اے اللہ ہمیں قبر کی آزمائش سے محفوظ فرما، ہماری قبر کی آزمائش سے حفاظت فرما۔ تو قبر کتنی مشکل ہوگی، موت کتنی سخت ترین چیز ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب بندہ مومن کو جب موت آتی ہے نا تو پھر اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کو اپنے آپ تک آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، اس کی بیویاں، اس کے بچے جو بھی ہوں وہ سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے، لیکن اس کی زبان پر کچھ ایسا لوک لگ جاتا ہے اس وقت میں کہ وہ اپنا حال کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو بتا ہی نہیں پاتا ہے کہ میرے ساتھ میں ہوا کیا ہے یا کون مجھ تک آ رہا ہے، اور پھر اچانک سے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک آرام سے موت آنا ہے، لیکن جب کسی بدکار شخص کو، گنہگار شخص کو موت آیا کرتی ہے تو اس کی موت کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اس کو جس وقت موت آتی ہے نا تو اس کی موت کا معاملہ ایسا ہے کہ فرشتوں کی جماعت کو وہ آتا ہوا دیکھتا ہے اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، عجیب چلانے لگتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اور وہ دیکھ کر کے ڈرتا ہے، وہ بار بار دیکھ کر کے تکلیف میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور مجھے کہاں لے کر کے آنے والے ہیں۔ یوٹیوب پر کتنے مناظر آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کی روح نکلتے ہوئے بھی ان کی ویڈیو بنائی گئی ہیں تو ان کی آنکھیں چڑی کی چڑی رہ جایا کرتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسا اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تہہ دل سے عبادت نہیں کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں موت کتنی سخت ترین چیز ہوگی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کی خدمت میں ایک دن ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے۔ تو اب یہ نبیوں سے ان فرشتوں کی دوستیاں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت ملک الموت سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں پوری کیا کرتا ہے تو میں بھی آپ کی ہر بات کو ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے اتنا بتاؤ کہ تم جب روح نکالنے کے لیے جاتے ہو تو کس کس طرح کے حلیے لیتے ہو؟ مثلا جب تم ایمان والے کی روح قبض کرتے ہو تو تمہارا حال کیا ہوتا ہے، کس حلیے میں جاتے ہو؟ اور جب تم کسی کافر، مشرک یا کسی گناہ گار کی روح کھینچنے کے لیے جاتے ہو تو اس وقت تمہارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ان دو سوالوں کے جواب کے لیے حضرت عزرائیل کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کیا واقعی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، جی ہاں میں بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم آپ اپنے چہرے کو ایک طرف پھیر لیجئے، آپ اپنے چہرے کو ایک طرف کر لیجئے تاکہ اتنی دیر میں اپنا حلیہ تبدیل کر لوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی ایک طرف کو جو ہے چہرہ پھیرا، تو اس کے بعد میں جب انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا تو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے رہ گئے۔ اتنا حسن و جمال، اتنے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے اور کہنے لگے، اے ملک الموت تم یہ کس کے پاس اس طرح کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اس ایسے حلیے میں کس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے، کہتے ہیں، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے، جب کوئی ایمان والا مرتا ہے، تب میں اس کی روح قبض کرنے جس وقت جاتا ہوں تو اسی حلیے کے اندر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ تمہارا یہ حلیہ تو بڑا عجیب ہے، اگر اس حلیے میں تم کسی شخص کی روح قبض کرنے جاتے ہوگے تو وہ تو تمہارے چہرے کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہوگا اور اس کی روح کب نکلتی ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہوگا۔ اب اتنی بات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے، ایک نبی ہو کر اتنے خوبصورت وہ خود بھی تھے، تو حضرت ملک الموت کیسے کر کے جو ہے وہ کسی نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہوں گے، اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر حضرت عزرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی اب آپ اپنا چہرہ پھیریے، میں اپنا دوسرا حلیہ لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے چہرہ پھیرا اور پھر دوسرا حلیہ بنا کر کے جب وہ آئے، انہوں نے متوجہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھتے ہی اچانک بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی دیکھا فوراً غشی طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے۔ اس کے بعد میں جب ان کو ہوش آیا تو حضرت ملک الموت اپنے اصلی جو حالت تھی ان کی اس میں آ چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو اتنا خطرناک چہرہ لے کر کہ تمہاری آنکھوں کے اندر سے آگ برس رہی ہے، تمہاری ناک کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، اتنا سخت چہرہ لے کر کس کے پاس جاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگے، کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب کوئی بدکار، گناہ گار یا کوئی کافر مرا کرتا ہے تب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس طرح کا حلیہ لے کر کے جاتا ہوں۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر کے ڈرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے کہ یہ مجھے لے کر کے نہ جائے۔ لیکن بات کیا ہے، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ گیا ہے تو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان ہی کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان ہی کی موت عطا فرمائے، چین کی زندگی اور چین کی موت عطا فرمائے، عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ہماری فہرست جو گنہگاروں کی فہرست ہے، اگر ہمارا نام اس فہرست میں داخل ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خراب موت سے، ایسی موت جو ہمارے اوپر ہولناکی طاری کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ پھر آخرکار ہونا کیا ہے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو پہلے تو روح جب نکلتی ہے اس کی تو فرشتوں کے قبضے میں رہتی ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کی روح جو ہے وہ واپسی ڈال دی جاتی ہے۔ جب فرشتوں کے درمیان میں اس کی روح ہوتی ہے اور اس کے گھر والے ارد گرد بیٹھ کر کے رو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے غسل دو، مجھے جلدی سے کفن پہناؤ، جلد سے جلد مجھے میری قبر کے اندر اتارو، اس لیے کہ اب مجھے آقا کا دیدار ہونے والا ہے، میری قبر کے اندر مجھے جلد سے جلد لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ نے میرے لیے منزل رکھی تھی آج مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور قبر جو ہے یا آخرت جو ہے یہ مومن کے لیے جو ہے آزادی اور جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ وہ جب گنہگار شخص وہاں پر جا کر کے پڑے گا یا کافر وہاں پر جا کر کے پڑے گا تو اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں اور ان عذابوں میں وہ مسلط ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے اوپر وہ عذاب مسلط ہو جایا کرتے ہیں تو پھر وہ شخص کہیں کا نہیں رہتا، پھر وہ بار بار اس دنیا کو یاد کرتا ہے۔
اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، کیا واقعی مردے ہمارے گھر والوں کو یاد کیا کرتے ہیں؟ جس کے گھر سے بھی فوت ہوئے، کہ اپنے گھر والوں کو مردے یاد کرتے ہیں یا روتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے دونوں جواب بن سکتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر کسی کتاب کے اندر اس سوال کا جواب ایسے درج نہیں ہے کہ اتنے سال تک مردہ روتا ہے یا کچھ بھی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف اور توجہ کرنی ہوگی۔ دیکھیں ایک گنہگار بندہ ہے، وہ اس دنیا میں گناہ کر کے گیا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب ہم نے اس کو قبر کے اندر اتارا اور پٹلے پہ پٹلا جو تختے رکھے گئے ہیں وہ رکھ دیے گئے، آخری جب تختہ رکھا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے سب لوگوں نے دفن کر دیا اور اس کال کوٹری کے اندر ڈال دیا ہے، یہاں پر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب مٹی وغیرہ دے کر کے مردے کو اس کے گھر والے، اس کے اعزا اقارب جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے اور روتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ ہائے میرے گھر والوں، تم نے مجھے کہاں پہ ڈال دیا ہے۔ لیکن کچھ بھی کر لے انسان، موت اور قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ ہر ایک کو قبر کے اندر جانا ہے اور موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہو گئی، اسی طرح سے دوسری طرف آپ دیکھیں اگر تو مومن جو بندہ ہے، ایمان والا اور نیک اعمال کر کے جو اس دنیا سے گیا ہے، جب اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ اپنی قبر کے اندر اطمینان سے تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض اگرچہ علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کے علماء اس طرف متفق ہیں سارے کہ روحیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر آیا کرتی ہیں، جو نیک ہوں یا بدکار ہوں کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ مہلت دیتا ہے شب جمعہ یعنی جمعرات کے دن، عاشورہ کے روز، اور اس کے علاوہ شب برات کے اور دونوں عیدوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان روحوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ گھروں تک آ کر کے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک کنفیوژن کو اور دور کرتے چلیں، ہمارے یہاں ایصال ثواب کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ غیر ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لمبے چوڑے اہتمام کرنا۔ مثلا آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے ان چیزوں کو کہ فلاں چیز پر فاتحہ نہیں ہوگی، فلاں اگر آپ نے جو ہے گوشت کے علاوہ کوئی اور معاملہ رکھا ہے تو اس پر جو ہے فاتحہ نہیں ہوگی، اسی طرح سے اگر آپ نے پانی رکھا تو فاتحہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ مردہ جو اس کو شوق تھے، اگر وہ بیڑی پیتا تھا تو بیڑی اس کے اندر رکھتے ہیں، سگریٹ پینے کا شوق تھا تو سگریٹ بھی فاتحہ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج سے اس بات کو یاد رکھو، اہل سنت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنیت کی پہچان ان چیزوں سے نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کر پانی پر کہہ دیا اے اللہ میں اپنے گزرے ہوئے کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے میں نے یہ قرآن مجید پڑھا ہے اور یہ پانی تیری نعمت تیرے سامنے میں نے پیش کی ہے، اور قرآن مجید جو میں نے پڑھا، اے اللہ اس مکمل قرآن مجید کا ثواب تو میرے مرحوم کو عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور اس کا ثواب اس کے مرحوم تک پہنچا دے گا۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایصال ثواب اگر آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے بہت بڑے لمبے چوڑے دسترخوان ہونا چاہیے۔ ان باتوں کی وجہ سے جو غریب عوام ہے ان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ میرے محلے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ مسئلے پوچھے کہ صاحب وہ میرے گھر میں دال بنی ہے اور میرے حالات نہیں ہے گوشت بنانے کے، یا میرے حالات نہیں ہے کچھ زیادہ پھل فروٹ لا کر کے رکھنے کے، تو کیا میں اس پہ فاتحہ پڑھا دوں گا؟ کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی گنجائش ہو تو بتا دیں۔ میں نے کہا گنجائش کی کیا بات ہے بھائی، یہ تو باقاعدہ اگر آپ اس پر فاتحہ دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک پہنچا کرتا ہے، بلکہ صرف تمہاری نیتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا کرتی ہیں۔ جب اصل معاملہ نیت کا ہی ہے تو پھر دال ہو یا پانی ہو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے گا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ ان دنوں کے اندر وہ 5 دن جو میں نے آپ کو بتائے، محرم شریف اور جو ہے شب برات اور دونوں عیدیں، اور اس کے علاوہ شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا کرتا ہے۔ ہمیں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں، حضرت امام مالک کا بھی ایک فرمان ملتا ہے اور کافی ائمہ کا اس پر اتفاق ملتا ہے۔ سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باقاعدہ ایک مستقل رسالہ ہے اتیان الارواح کے اوپر، اس کے اندر آپ نے اس چیز کو بڑی تفصیلاً مفصل انداز میں جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ روحیں گھر پر آتی ہیں اور ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ روحوں کو اپنے گھر یاد ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو یاد کیا کرتی ہیں، کس غرض سے؟ صرف اس غرض سے کہ وہ ہم تک ایصال ثواب کر دیں۔ جو بدکار بندہ ہے وہ اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہے کہ اگر وہ جوا کھیل کے مرا ہے تو اس کے بچوں نے جوا کھیلنا سیکھ لیا، اب وہ بھی جوا کھیل رہے ہیں، تو برابر جیسے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی جاری ہو جایا کرتا ہے۔ جس گناہ کا آپ نے ایک درخت ایک بیج بویا ہے نا، اگر کل کو وہ گناہ ایک پھلدار جو ہے درخت بن جائے
تو وہ درخت جو ہے وہ پھل بھی کڑوے ہی دے گا، اس لیے کہ وہ گناہ پر لگایا گیا پیڑ ہے، اس کے جو پھل ہوں گے وہ بھی سارے گناہ میں ملوث ہوں گے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی باپ جوا کھیل کر، شراب پی کر یا کوئی بدکاریاں کر کے مرا ہے اور اس کی اولادوں نے بھی اس سے جو ہے یہی چیز حاصل کی ہے، تو پھر مرنے کے بعد میں اس کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی، تو پھر یہ تڑپ تڑپ کر اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ ان چیزوں کو بند کرو، میں نے اپنا حال دیکھ لیا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہوا، اب جو تم یہ میری نقل میں کر رہے ہو تو اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ میری قبر تک برابر پہنچ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے والا اگر نیک ہے تو اس کا انجام کیسا ہوگا، اور برا ہے تو اس کا انجام کیسا ہوگا۔ اب دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں، اب ایک کنکلوژن کی طرف ہم نکل کر کے چلتے ہیں۔ وہ بات آتی ہے ایصال ثواب کی طرف۔ ایصال ثواب کے ویسے جو طریقہ اہل سنت کے اندر رائج ہے بالکل درست ہے۔ آپ جو ہیں قرآن مجید پڑھیں، اس کے علاوہ قرآن کی کچھ منتخب آیات اور صورتیں جو کہ ہمیشہ سے بزرگان دین کا طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے جو بھی آپ نے پیش کیا ہے آپ کی ہستی مطابق، اور یہ پیش کرنا بھی شرینی وغیرہ یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو اہل سنت مستحب یا زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی سنت کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے۔ بزرگوں کی نقل کرنا ہی ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا کام ہے۔ بزرگوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے سنتوں کے مطابق، تو ہم بھی بزرگوں کی طرح اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کے قبر کے پاس جا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں مردے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر گھر پر آپ نے کھانے کا اہتمام کیا اور پھر آپ نے فاتحہ پڑھ کے اپنے والد یا والدہ مرحومین کی طرف نسبت کر کے اس کھانے کو آپ نے جو ہے کچھ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ جو آپ نے فاتحہ خوانی کی ہے، پڑھا ہے، اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کھلایا ہے اس کا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ایو شیء یوجب الجنہ، کہ کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دیا کرتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں سے جب بھی بات کیا کرو، لوگوں سے جب بھی مخاطب ہوا کرو تو ان سے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، اور دوسری چیز جو تم پر جنت کو واجب کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کرو، لنگر کیا کرو، اہتمام کیا کرو کھانوں کا۔ جب تم کھانے تقسیم کرو گے، لوگوں کو مخلوق کا پیٹ بھرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ادا کو اتنا پسند فرمائے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے ہمارے سامنے کہ کھانا کھلانا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب آپ نے مرحوم کی طرف ایک تو قرآن اس کو بخشا ہے، قرآن اس تک پہنچایا، اس کا ثواب جہاں ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اس کی طرف کھانا بھی لگا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اور جو ہے اس کی قبر کو کشادہ کرے گا، اس کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ ویسے مستقل ایک حدیث پاک ہے جس کو آپ مفہوم سنتے چلیں، ویڈیو کا آخر ہو چکا ہے، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں آپ اس حدیث پاک کو بھی سنتے ہی چلیں تاکہ آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تب اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے پاس باقی رہتی ہیں، جو اس کے لیے ایصال ثواب کے طور پر باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص کوئی صدقہ کر کے گیا تھا، ایسا صدقہ جو جاری رہا ہو اس کے مرنے کے بعد میں، تو یہ بھی اس کے ایصال ثواب کے لیے کام آتا ہے۔ مثلا کسی نے مدرسے کے بنانے میں یا مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کی صفوں میں کسی بھی ایسی چیز میں جو کہ دینداری سے ریلیٹڈ ہو، اس میں اگر اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس مسجد کی صف پر نماز ہوتی رہے گی، جب تک اس مسجد کی لائٹ سے کام لیا جاتا رہے گا، جب تک اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی جاتی رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آقا نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ کوئی علم چھوڑ کر کے جائے، ایسا علم کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور دین سیکھ رہے ہوں، اگر ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ہی بدلے میں، کیونکہ یہ علم قیامت تک چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ہی اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسری اور سب سے بہتر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، جو اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو جب جب یہ اولاد دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا اور اس کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہاں پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، اور اس سوال کا جو میں نے شروع میں ہی کیا تھا اس کا بیچ میں آپ کو ممکن ہے جواب مل گیا ہو، لیکن اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو میں پھر آخری 1 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہ ایصال ثواب کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو یاد کیا کرتا ہے،
اور جو شقی اور گنہگار بندہ ملا ہے وہ اپنے عذاب کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر کے جو گھر والے غلط اس کے کام کر رہے ہیں وہ اس لیے ان کو یاد کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایصال ثواب ہی کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر والے شاید میرے لیے کچھ کریں جو میرے یہاں پر کچھ حصہ ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے فاتحہ کیوں کرنا ہے، جو گیا سو گیا، تو بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو اور وہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعائے مغفرت ہی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب کسی کا باپ مر گیا ہے تو اپنی اولاد وہ چھوڑ کر کے جو گیا ہے اس اولاد کو چاہیے کہ باپ باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ یہ دعائے مغفرت کرنا ان کے کام آیا کرتا ہے، ان کا کریڈٹ بڑھایا کرتا ہے۔ آپ سے میری گزارش اتنی سی ہے کہ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کی قبروں کے جا کر کے دیکھا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر جانا ہے، تو اگر انہوں نے کوئی خطا کی تھی، اگر کوئی غلطی کی تھی تو اپنے مرنے سے پہلے ہم اپنی اس خطا کو جو ہے سدھار لیں گے، اس غلطی کو سدھار لیں گے، تاکہ ہماری اولاد آنے کے بعد میں آگے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمیں قبر میں تکلیف ہو اور ان کو یاد کر کر کے ہمیں رونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔